تصوف پہ بات کرنا چاہوں گی میں. تصوف بیسکلی اگر ہم عام معنوں میں لیں تو کیا مطلب ہوتا ہے تصوف کا, یہ ہوتا کیا ہے بیسکلی؟ چونکہ بہت ٹیکنیکل بات ہے تو میں اس کو کوشش کروں گا کہ آسان ترین الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں. جیسے ہر چیز کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور باطن بھی ہوتا ہے. لفظ فار ایگزامپل لفظ ہے, اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے جس کو ہم معنی کہتے ہیں. اسی طرح اس کائنات کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے, اور ہمارا جسم ہے اس کا ایک ظاہر ہے تو اس کا باطن روح ہے. اسی طرح دین کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ دین کا ایک ظاہر ہے جو شریعت ہے, اور جو اس کا باطن ہے وہ طریقت یا وہ تصوف ہے. تو سادہ ترین الفاظ میں یہ کہ جو دین کا باطن ہے وہ تصوف ہے, اور ایک عام مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صرف ظواہر تک محدود نہ رہے. شریعت کی پابندی کرنا لازمی ہے. جو شریعت نے فرائض کے بارے میں بتایا ہوا ہے کہ آپ ان فرائض کی بجا آوری کریں گے وہ تو لازمی کریں, لیکن اگر میں اس کو مزید آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ کسی نے پوچھا کہ ایک مسلمان کتنے مراحل سے گزرتا ہے, تو اس کا جواب ہے کہ 3 مراحل ہیں: ایمان, اسلام اور احسان. تو پہلے آپ ایمان لاتے ہیں, صرف مومن ہوتے ہیں. اس کے بعد اسلام سے مراد ہے جورسپروڈنس, شریعت, کہ آپ اسلامک لا کی پابندی کرتے ہیں. کتنی زکوٰۃ دینی ہے, کتنے روزے رکھنے ہیں, کیسے روزہ رکھنا ہے, کھولنا ہے, کتنی نمازیں ہیں, حج کے کیا وغیرہ وغیرہ, یہ سب چیزیں. کلمہ, کون سا مسلمان کا کلمہ ہے جس کے بغیر وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے شریعت کے معاملات. اب ایک شخص سجدہ کر رہا ہے اور اسلامی شریعت کی پابندی میں سجدہ کر رہا ہے تو وہ اس کا سجدہ, اور ایک شخص اللہ تعالیٰ سے لو لگا کے صدق کے دل کے ساتھ صفائی جو ہے نا باطن کی صفائی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے. ظاہری طور پہ دونوں کے سجدوں کی شکل ایک جیسی ہے, لیکن باطنی طور پہ ایک شخص و شریعت کے احکام کی بجاوری کر رہا ہے, وہ صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بجاوری کر رہا ہے, جبکہ جو دوسرا ہے وہ صفائی باطن کے لیے, تزکیہ نفس کے لیے اپنے سر کو جھکائے ہوئے ہے, زمین پہ لگائے ہوئے ہے. تو بظاہر آپ کو فرق محسوس نہیں ہوگا, لیکن دل کا جو راستہ ہے وہ مختلف راستہ ہے. شریعت کا راستہ مختلف ہے. شریعت, صرف شریعت کی احکام کی پابندی کرنے والے کا دل اور طرح سے دھڑکتا ہے, اور طرح کی لائف سٹائل ہے اس کی, جبکہ جو شریعت پلس طریقت دونوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اس کا لائف سٹائل ہی بالکل مختلف ہے. اس میں نرمی ہوگی, ذرا وہ زندگی کے حسن سے زیادہ حظ اٹھاتا ہوگا. بلکہ حسن سے مجھے یاد آیا کہ اس کو دین کا حسن بھی کہتے ہیں. دین کا حسن, دین کی جمالیات, دین کی ایستھیٹکس, یہ تصوف ہے. احسان کا مطلب بھی احسان کا مادہ حسن ہے, یعنی ایمان, اسلام اور احسان. آپ جب اسلامی احکامات کی پابندی کرتے ہیں, اس پابندی میں جب آپ حسن پیدا کر دیں, وہی سجدہ جو کہ آپ اسلام کی شریعت کی بجاوری کرتے ہوئے سر انجام دے رہے ہیں, اس سجدے میں حسن پیدا کریں, یعنی آپ کا دل لگ جائے. خوش خضوع سے, جیسے کہتے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے, بالکل پوری فیل کر کے, وہ احسان کا درجہ ہے, اور وہی تصوف ہے. دراصل وہی تصوف ہے. تو جو صوفیزم آج کل چل رہا ہے, جو ہم سنتے ہیں, جو ہم کچھ واقعات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس پہ کرٹیسزم بھی کافی آتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی تصوف کے معنوں میں آتا ہے, یا پھر اس کو تھوڑا چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ اصل میں یہ وہ پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ ایک آدمی جو سلوک کی منزلیں طے کر لیتا ہے, تو آپ جانتی ہیں کہ تصوف کے 3 مراحل ہیں. تصوف کے اپنے 3 مراحل ہیں جو بزرگوں نے بیان کیے کہ سب سے پہلے فنا فی ذات, آپ اپنی ذات میں گم ہو جاتے ہیں. یو گو آن دی وائج آف دی ڈسکوری آف یور سیلف. اور اس کے بعد پھر فنا فی شیخ, اپنی ذات کو اپنے مرشد, اپنے شیخ کی ذات میں فنا کر لیتے ہیں. اب شیخ نے جو کہا ہے اسی کی مرضی چلے گی, اب آپ کی مرضی نہیں چلے گی. اس کے بعد تیسرا درجہ, شیخ کے ہاتھ پکڑ کے, ہاتھ تھام کے تیسرے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں, اور وہ مرحلہ آتا ہے فنا فی اللہ کا. اب آپ فنا فی ذات سے شروع ہوئے, فنا فی شیخ کا ایک مقام آیا, وہ شیخ آپ کو فنا فی اللہ کے درجے پہ لے گیا. تو فنا فی اللہ کے درجہ پہ جب آپ فائز ہو جاتے ہیں تو اس ایکسپیریمنٹ کو, اس تجربے کو آپ اس شخص کے سامنے بیان نہیں کر سکتے جس نے کبھی خود وہ تجربے سے وہ گزرا نہیں ہے, اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا. اس کی مثال سادہ ترین جوہریہ یہ ہے کہ آپ نے چاکلیٹ کھائی ایک, اور آپ نے کہا بہت اچھی ہے. میں کہوں کہ اچھا مجھے بتائیں کیا اس کا ٹیسٹ کیا ہے.
آپ لاکھ کوشش کرتی رہیں, آپ مجھے وہ ٹیسٹ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی الفاظ کے ذریعے, کیونکہ آپ جب نے وہ تک فیل کہ نہیں کیا. بالکل جب تک کہ وہی چاکلیٹ میں خود ایکسپیرینس نہ کر لوں. یہ بات ہے. تصوف کا جو تجربہ ہے, جو جس کو یونیٹری ایکسپیرینس کہتے ہیں, جس کو کہ عرفان الہی, معرفت خدا تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا لمحہ کہتے ہیں, جب صوفی اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس مقام کو واپس اس دنیا میں آ کے بیان نہیں کر پاتا. حضرت علامہ اقبال نے 5ویں خطبے کی اوپننگ جن لائنز سے کی, وہ ایک بڑے صوفی تھے حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے, ان کا ایک قول ہے, انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معراج شریف پہ گئے اور جا کے واپس آ گئے, خدا کی قسم اگر میں جاتا تو میں کبھی واپس نہ آتا. ایسا شاندار تجربہ ہے وہ والا. تو آگے پھر انہوں نے, علامہ اقبال نے کہا کہ یہی فرق ہے صوفی اور نبی میں, کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی اللہ تعالیٰ ایک خاص ڈیوٹی لگاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ یونیٹری ایکسپیرینس ہو گیا, تم نے ذات الہی کا تجربہ کر لیا, اب واپس جاؤ اور جا کے میری مخلوق کی مدد کرو, اس مخلوق کو ایک قوم میں ڈھالو. اس لیے قوم عیسیٰ, قوم موسیٰ, قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اقوام انہوں نے تعمیر کی آ کے واپس. صوفی پہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. صوفی جائے گا اپنی ذات کے لیے اور اس بڑی ذات میں جا کے کھو جائے گا اور اس کا دل نہیں چاہے گا واپس آنے کو. اچھا جب وہ واپس آئے گا عرفان الہی کے اس سارے تجربے سے نپٹ لینے کے بعد, تو ہی وونٹ بی ایبل ٹو کمیونیکیٹ ٹو یو کہ what exactly he has been through, کہ اس نے کیا دیکھا, اس کا کیا تجربہ تھا. اور اگر وہ بتا بھی دے تو چونکہ آپ اس تجربے سے نہیں گزرے, جیسے چاکلیٹ آپ نے جب کھائی نہیں تو آپ کو کیسے کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. یا میں اگر نابینا ہوں فرض کریں, تو مجھے آپ نے سبز اور سرخ رنگ میں تمیز بتانی ہے, تو آپ کیسے بتا سکیں گے جبکہ میں نے تجربہ ہی نہیں کیا ان کو دیکھنے کا. تو ہو سکتا ہے کہ جو سن رہا ہو اس کو یہ لگ رہا ہو کہ شاید جھوٹ ہے. یہ بات ہے, یہ وہ آرٹ, بالکل آپ نے بالکل درست سرا پکڑا ہے اس کا, اس ساری بات کا. وہی آپ کا سوال تھا کہ کیا وجہ ہے کہ فراڈ اور یہاں پہ لوگوں کو فریب دینے کا اس نام کے, اس ٹائٹل کے سمبریلا کے نیچے کیوں اتنا فراڈ ہے. وجہ یہ ہے کہ جب اس کا ٹھیک کمیونیکیشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے, تو لوگ پھر اس کی طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں, تعبیر انٹرپریٹیشنز کرتے ہیں, تعبیرات کرتے ہیں. لوگ شعبدہ بازی کو تصوف کہہ دیتے ہیں, لوگ یہاں پہ مداری کرنے کو یا کسی طرح کی جادوگری کو, جو سحر کو, اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ فلاں تجربے کی بنیاد پہ. کہا جاتا ہے نا کہ کرامات, سوری اب کی بات کاٹ رہی ہوں, کہا جاتا ہے کہ کرامات تھیں کچھ لوگوں میں. اب ہم کسی کے اگینسٹ بات نہیں کر رہے, لیکن ایک لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کوئی بابا جی تھے, ان کے پاس اتنی کرامات تھیں, جیسے آج کل کے حالات چل رہے ہیں, جنگوں کے حالات, تو وہ گولے پکڑ لیتے تھے اور وہ ڈسٹروائے کر دیتے تھے. تو یہ کہانیاں کہہ لیں یا یہ واقعات کہہ لیں یا یہ کرامات جن کو کہا جاتا تھا, آج کل کے دور میں اس پہ یقین کرنا بہت مشکل ہے. کہ مطلب اب میری جنریشن کے لوگ ہم نہیں کر سکتے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہی بات, یہ واقعی تصوف ہے یا پھر فراڈ ہی کہہ لیں؟ تصوف کو استعمال کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا یہ طاقتوروں کا پسندیدہ مشغلہ رہا ہے. وہ مذہب کو استعمال کرتے ہیں ہر جگہ پہ. آپ دیکھیں ہمارے ہمسائے میں اس وقت جو اتنی شدید وہ ایک وار مینیا خبط چل رہا ہے جنگ کا, وہ کس بنیاد پہ ہے؟ وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت جو پارٹی ہے اس کی سروائیول, اس وقت وہ سروائیول ان کا نیریٹو ہی یہی ہے. بالکل. اور اگر وہ یہ کام نہ کریں تو ان کا ووٹ بینک کم ہو جائے گا. تو ایسی اس نے ایک جنونیت طاری کر دی ہے سارے بھارت میں, جس کا ایک چہرہ اچھا تھا, سیکولر تھا, اور وہاں پہ ہر مذہب اپنے آپ کو آزادی کے ساتھ ایکسرسائز کر سکتا تھا. لیکن یہ موجودہ حکمرانوں نے آ کے مذہب کی آڑ لے کے